نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله العظيم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ میرے معزز سامعین، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم سورہ آل عمران کی 4 آیات مبارکہ تلاوت کی ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اس آیت مبارکہ کا تعلق اس بات سے ہے کہ جب ایمان والوں کے اوپر حالات آئیں اور اسلام کو مسلمانوں کی طاقت اور توانائی کی ضرورت پڑ جائے اور وہ طاقت اور توانائی ان کو اپنی نظر سے دیکھنے کے مطابق کارآمد نہ لگے، مفید نہ لگے، تو اللہ رب العزت کے یہ آیات اور کلمات ان کے لیے تسلی ہے۔ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ رب العزت تمہاری مدد کرے تو کوئی تم پر غلبہ نہیں پا سکتا۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اور اللہ رب العزت اگر تمہیں رسوا کرنا چاہے تو کوئی تمہاری مدد نہیں کر سکتا۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور چاہیے کہ ایمان والے اللہ ہی پر بھروسہ کریں۔ اور انبیاء نے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے حصے کا کام کیا ہے، کوئی بخل نہیں کیا، اور جو بخل جس نے کیا ہے وہ اپنے بخل کے ساتھ کل قیامت کے دن آئے گا، پھر اس کو پورا بدلہ دیا جائے گا جو وہ کچھ دنیا میں کر کے آیا ہے، اس سے کمی زیادتی بھی نہیں کی جائے گی۔ اور جو لوگ اللہ رب العزت کی رضا کی اتباع اور پیروی کرتے ہیں وہ اس شخص کی طرح نہیں ہو سکتے کہ جس نے اللہ رب العزت کی تعلیمات میں بخل سے کام لیا ہو، اور ایسے شخص کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہ ہمیشہ اس میں رہے گا، بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اور اللہ کے نزدیک اس کے طبقات موجود ہیں، اور اللہ رب العزت بخوبی دیکھنے والے ہیں جو کچھ تم کر رہے ہو۔ اور اللہ رب العزت نے تم پر احسان کیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تمہارے درمیان رسول بنا کر بھیجا ہے۔ ان کا کام کیا ہے کہ وہ تمہارے درمیان قرآن کی آیات تلاوت کرتے ہیں اور تمہارا تزکیہ کرتے ہیں، تمہارے دل کو صحیح راہ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور تمہیں اللہ کی کتاب سکھاتے ہیں اور حکمت کی باتیں بھی سکھاتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی کے آنے سے پہلے تم سب واضح اور کھلی گمراہی میں تھے۔ ان آیت مبارکہ کا مفہوم تو یہ ہے۔ آج کے حالات سے ان کی مناسبت وہ کیا ہے؟ کیونکہ قرآن جو ہے صرف ایک وقت معین کے لیے نازل نہیں ہوا کہ جس وقت نازل ہوا بس اس وقت کے قصے اور کہانیاں اس کے اندر موجود ہیں، لہذا ہمارے لیے اس میں کچھ نہیں، ایسا نہیں ہے۔
بلکہ قرآن کریم کے الفاظ مخصوص ہوتے ہیں، لیکن اس کا حکم ہمیشہ عام ہوتا ہے کہ جس معاشرے میں، جس شعبے میں، جس علاقے میں جس طرح کے حالات آپ پر آ جائیں، آپ قرآن اٹھائیں، قرآن آپ کی معاونت کرے۔ آج یہی حالات مسلمانوں کے ساتھ ہیں کہ فلسطین کے اندر ہمارے مسلمان بھائی کس لیے اس پریشانی کے اندر ہیں کہ انہوں نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا، اور وہ اللہ رب العزت اور دین اسلام کے اس عظیم شعار کے حفاظت کے لیے اپنے آپ کو ٹھان کر بیٹھے۔ اس جد و جہد کی وجہ سے ان کے اوپر یہ سارے کے سارے معاملات ہوئے کہ جس میں ان کا نہ جوان محفوظ ہے، نہ عورت محفوظ ہے، نہ بچہ محفوظ ہے، نہ ہی بوڑھا محفوظ ہے۔ پھر بات کی جاتی ہے کہ اسلام دہشت گرد، اور اسلام جو ہے وہ دہشت گردی کرتا ہے، اسلام کے اندر جہاد کا حکم ہے۔ یہ تو طرح طرح کے اس کے اسلام کے اندر بڑی سختیاں ہیں۔ اب مجھے آپ بتائیں کہ اسلام کا جہاد ان لوگوں کے مقابلے میں دہشت گردی ہے یا پھر امن کی چیز ہے؟ اسلام تو نہ عورتوں کے اوپر تلوار اٹھانے کی اجازت دیتا ہے، نہ بچوں کے اوپر تلوار اٹھانے کی اجازت دیتا ہے، نہ بوڑھوں کے اوپر تلوار اٹھانے کی اجازت دیتا ہے، نہ نہتوں کے اوپر تلوار اٹھانے کی اجازت دیتا ہے۔ تو پھر دہشت گرد کون ہو؟ دہشت گرد وہ لوگ ہوئے کہ جن کے پاس لڑنے کے اصول موجود نہیں ہیں، جبکہ اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو میدان جہاد کے اندر بھی پابند کیا۔ ان ینصرکم اللہ، اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو ادھر ادھر کے راستے تلاش نہیں کرنا، راستہ سیدھا اپنانا، اور اللہ تمہاری مدد کر دیں گے۔ اللہ جو مدد کریں گے تمہارے اوپر کوئی غلبہ نہیں پا سکے۔ اسلام کی پہلی جنگ ہو یا اسلام کی درمیانی جنگ ہو یا اسلام کے اندر ہمارے مختلف امیر المومنین کے آپ حالات اٹھا کر دیکھ لیں تو وہ ساز و سامان پر بعد میں بھروسہ کرتے تھے، پہلے اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے نکل جایا کرتے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلا معرکہ اسلام اور کفر کے درمیان جو ہوا، غزوہ بدر، کیا اس میں اسباب موجود تھے؟ اس میں افرادی قوت مسلمانوں کے پاس موجود تھی؟ کیا اس میں مسلمانوں کو کوئی آگے پیچھے سے مدد آنے کی توقع تھی؟ نہ ہی مسلمانوں کے پاس افرادی قوت تھی، نہ اسلحہ تھا، نہ کوئی آگے پیچھے سے مدد آنے کی توقع تھی، لیکن اللہ کے نبی نے اللہ کے حکم پر اعلان فرما دیا، بس اللہ پر بھروسہ ہے اور اللہ ہی مدد کریں گے۔ اذ تستغیثون ربکم، لوگوں یاد کرو جب ان مسلمانوں نے اپنے اللہ کو پکارا تھا، فاستجاب لکم، اللہ رب العزت نے ان تمام کی دعا پر لبیک کہا تھا، اور اللہ نے جواب میں کہا تھا انی ممدکم بألف من الملائکہ، اے میرے نبی آپ پریشان نہ ہونا، میں ہزاروں کی تعداد میں فرشتے بھیجوں گا جو آپ کی مدد کرے۔ مردفین، ایسے نہیں کہ صرف 1000 بھیج دوں گا، بلکہ ایک کے پیچھے دوسرے لگے ہوئے آ رہے ہوں گے آپ کی مدد کے لیے۔ اور اللہ نے یہ سب اس لیے کیا تاکہ آپ کو خوشخبری سنا دے، آنے والے لوگوں کے لیے راہ ہدایت واضح ہو جائے کہ راہ ہدایت ہے کیا چیز۔ اسلام ہمیشہ یہ دکھاتا ہے کہ اللہ رب العزت جس کا ساتھ دے دیں وہی سب کچھ ہے۔ میں نے اور آپ نے جو کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس نے مجھے اور آپ کو کیا سکھایا کہ تم نے ساری چیزوں سے بالائے طاق ہو کر اللہ رب العزت کے اوپر بھروسہ کیا ہے کہ اب اللہ ہی سب کچھ کریں گے، اللہ کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اب دنیا میں اسباب کی ایک اہمیت اللہ رب العزت نے رکھی ہے، لیکن اسباب بحیثیت اسباب ہی ہیں، بحیثیت معاون اور مددگار کے نہیں ہیں۔ معاون اور مددگار اللہ رب العزت ہے۔ اسباب کے اندر جان ڈالنے والے، طاقت ڈالنے والے کون ہیں؟ اللہ رب العزت ہے۔ دو حالات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ اسباب کی اہمیت ہے یا اللہ کے تعلق کی اہمیت ہے۔ فرعون دنیا کے اندر بڑا جابر بادشاہ گزرا ہے،
ایسی حکومت اس کے پاس تھی، ایسی افواج اس کے پاس تھی، آج پاکستان کے پاس بھی اتنی تعداد میں فوج نہیں ہے۔ اس نے اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا بے شمار جگہوں پر مذاق بنایا، یہاں تک کہ اس نے جو مذاق بنایا انتہا پر پہنچنے کے بعد وہ یہ تھا کہ موسیٰ میں تو تمہیں جھوٹا سمجھتا ہوں، تم کوئی سچے آدمی نہیں ہو۔ اس سورہ قصص کے اندر آیت مبارکہ موجود ہے، انی لأظنہ من الکاذبین، اے حامان میرے لیے آسمان کی طرف ایک محل بناؤ، سیڑھیاں بناؤ، میں چاہتا ہوں کہ میں موسیٰ کے رب کو جھانک کر دیکھوں، مجھے موسیٰ جھوٹا لگتا ہے۔ جھانک کے دیکھنے کا لفظ قرآن نے اس لیے استعمال کیا کہ فرعون نے بھی ایسے ہی کہا تھا۔ جھانکتا وہ شخص ہے کہ جو اوپر بلندی پر ہو اور دوسرا نیچے ہو۔ اللہ رب العزت کے لیے اس نے اپنے انداز سے یہ کہا کہ میرے لیے محل ایسا بنانا کہ میں موسیٰ کے رب سے بھی اوپر چلا جاؤں اور پھر اس کو جھانکوں۔ تو وستکبر ہوا وجنود، اللہ رب العزت فرماتا ہے اس نے بھی تکبر کیا، اس کے لشکر نے بھی تکبر کیا۔ کس وجہ سے؟ کہ ان کے پاس اسباب تھے، اسباب کے اوپر گھمنڈ کیا ہوا تھا، اور اسباب کے اوپر ساری قناعت کی ہوئی تھی کہ اسباب ہمارے پاس ہیں، دولت ہمارے پاس ہے، تو ہمیں کوئی زیر نہیں کر سکتا۔ اور اسباب کے دولت کی بنا پر اس نے سارے اعلان کیے، اللہ نے ہر جگہ پر اس کو ذلیل کر کے دکھایا، لیکن اللہ نے اپنے نبی کو یہ بھی کہا تھا کہ قولا لہو قولا لینا، اے نبی، اے موسیٰ آپ سخت الفاظ میں اس سے بات نہیں کرنا، آپ نرم آواز سے بات کرنا۔ معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی کو پابند کیا گیا کہ آپ اس کے مرتبے کا خیال کرنا، اس سے اس کی جو جابریت ہے، اس کے اندر جو جبر ہے، وہ ایسا نہ ہو کہ آپ کے اوپر ساری حدیں پار کرے، لہذا آپ اچھے انداز سے پیش ہوں۔ لیکن اللہ کے نبی کا جو رعب اور دبدبہ اس کے اندر تھا، اس کی بنا پر وہ بہت ڈرتا تھا۔ جو پہلے ہی معجزہ اس کو دکھایا تھا تو اس کی طبیعت خراب ہو گئی۔ تو ایک تو یہ معاملہ ہوا کہ فرعون کے پاس سارے اسباب موجود، اور اعلان کر دیا کہ اللہ کو دیکھنے کے لیے میرے لیے محل بنایا جائے، اسباب السماوات فاطلع الی الہ موسیٰ۔ دوسری طرف موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہے، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی محل نہیں بنایا، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی اور کوشش اور جد و جہد نہیں کی، بس اللہ رب العزت نے کہا ہوا تھا کہ آپ کو مجھ سے ہم کلام ہونا ہے تو کوہ طور پر آ جائیں، ورنہ جب اللہ رب العزت جہاں چاہتے تھے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہم کلام ہو جاتے تھے۔ لیکن اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ کہا ہوا تھا کہ آپ یہاں آیا کریں۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ رب العزت سے تعلق کی بنا پر یہ کہا کہ اللہ میں آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے کہا آپ برداشت نہیں کر سکتے، کہا کہ میں کوشش کروں گا، آپ دکھا دیں۔ اللہ رب العزت نے کہا ٹھیک ہے، میں تجلی ایک پہاڑ پر ڈالتا ہوں کوہ طور پر، یہ برداشت کر لے گا تو سمجھیں آپ بھی برداشت کر لیں گے۔ اللہ رب العزت نے تجلی کوہ طور پر ڈالی تو وہ پہاڑی ریزہ ریزہ ہو گئی، وہاں جو ہریالی تھی وہ ختم ہو گئی، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام گر کر بے ہوش ہو گئے۔ پھر اللہ رب العزت جب ہوش میں آئے تو موسیٰ کیا ہوا؟ کہا اللہ آپ پاک ہیں، آپ کی ذات بلند ہے، میں برداشت نہیں کر سکتا۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا دور گزرا، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے اپنے پاس بلا لیا۔ اللہ کے نبی، آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ رب العزت کے دیدار کے لیے کیا اللہ کے نبی نے کوئی درخواست بھیجی تھی؟ کوئی نہیں، صرف اور صرف اللہ کے نبی اس مشن پر گامزن رہے جو اللہ رب العزت نے میرے اور آپ کے نبی کو دیا، اور کوئی تیاری نہیں تھی، کوئی دنیا کے اسباب تیار نہیں کیے گئے تھے کہ ہم اسباب کی تیاری کر لیں، ہو سکتا ہے کبھی بھی بلاوا آ جائے اللہ رب العزت کے پاس جانا پڑے، ایسا نہیں تھا۔ بلکہ اللہ کے نبی تو ام ہانیہ کے گھر میں موجود تھے نا جب اللہ کے نبی کو بلاوا آیا تھا کہ اللہ رب العزت دیدار کے لیے بلا رہا ہے، معراج کی رات کیا تھا؟ تعلق تھا، اللہ رب العزت کے ساتھ جوڑ تھا، ربط تھا۔ اللہ رب العزت نے سارے اسبابوں کو بالائے طاق کر دیا اور کہا کہ جبریل امین کو حکم دیا کہ آپ دروازہ کھٹکھٹائے اور میرے نبی کو، میرے محبوب کو میرے پاس لے کر اٹھانے کے لیے بھی اللہ نے انداز سکھایا نا کہ جبریل
دروازہ زیادہ زور سے نہیں بجانا، آواز دے کر نہیں پکارنا، پاؤں کو چومنا ان کے، اور میرے پیغمبر اٹھ جائیں گے۔ اور اللہ کے نبی اٹھ گئے، اور پھر کہا کہ اللہ رب العزت نے آپ کو اپنے پاس بلایا۔ اللہ رب العزت نے دنیا وہیں ٹھہرا دی کہ جہاں کے اپنے پیغمبر کو ملنے کا وقت ہوا چاہتا تھا۔ اور پھر سارے دنیا کی حیرت، اور مبصرین سارے حیرت میں پڑ گئے، یہ ہوا کیا ہے کہ چند لمحوں میں یہ مکہ سے جو اسراء کا لفظ قرآن نے تعبیر کیا، مسجد اقصی پہنچ گئے، اور وہاں باب النبی سے داخل ہوئے تو جبریل امین سے کہا اب کیا کرنا ہے؟ کہا سارے انبیاء زینہ آسمان سے اتر رہا ہے، صف بستہ ہوئے ہیں کہ آپ امامت کی جگہ پر آئیں تو یہ صف میں آ جائیں۔ اللہ کے نبی امام الانبیاء ہونے کے مقام پر پہنچے تو سارے انبیاء صف میں آ گئے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس الاقصی مسجد اقصی کے اندر امام الانبیاء ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے کہا یہ سفر آپ کا مکمل ہوا۔ براق سواری جو مہیا کی تھی اللہ رب العزت نے، وہ بھی مچلنے لگ گئی۔ کہا کیا مسئلہ ہے؟ کہا میں آپ سے ایک درخواست کرتی ہوں۔ کہا کیا؟ میں یہ چاہتی ہوں کہ آج کے بعد میرے اوپر آپ کے بیٹھنے کے بعد کوئی اور دوسرا سوار نہ۔ براق کا مچلنا میرے اور آپ کے نبی کے لیے تھا۔ اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک ہے، پھر براق نے آگے سفر شروع کرا۔ اللہ رب العزت نے میرے اور آپ کے نبی کو بغیر اسباب کے ایسی ملاقات کا شرف حاصل، ایسی ملاقات کا شرف دیا کہ فکان قاب قوسین او ادنی، کہ دونوں کے درمیان اتنا بھی فرق نہیں تھا کہ تھوڑا بہت فاصلہ ہو، گھٹنوں سے گھٹنوں ملے ہوئے۔ کہ اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر کو اسباب کی طرف لگایا تھا کہ میرے پاس آنا اور یہ اسباب اختیار کر لیں، کوئی اسباب نہیں۔ اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ آپ اپنے مشن پر رہیں، مجھے جہاں پہنچانا ہوگا، جس مقام دینا، جو مقام دینا ہوگا میں آپ کو خود دے دوں۔ یہ سارے واقعات سارے کے سارے یہ کس لیے ہیں؟ یہ میرے اور آپ کے لیے تسلی ہیں۔ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم۔ فرعون سے لے کے بہت سے لوگ آئے تھے جنہوں نے یہ کوششیں کی تھی کہ وہ آسمان تک پہنچے، نہیں پہنچ سکے تھے۔ فرعون نے زینے بنا دیے تھے، حامان نے فرعون کے حکم پر زینہ تیار کر دیا تھا، وہ چڑھ بھی نہیں پایا تھا، اس سے پہلے غرق ہو گیا۔ اس کے علاوہ بہت سارے آئے کہ کسی نے اپنی جنت بنا لی، کسی نے کچھ بنا لیا، اللہ رب العزت نے ایسے ان کو ختم بھی فرما دیا، کیونکہ انہوں کے نزدیک اسباب کی اہمیت تھی۔ لیکن میں اور آپ جب کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے تو ہم نے اسباب کو ختم کیا ہے، کہ اسباب کی دنیا کی حد تک ہے۔ بس اللہ رب العزت کے یہاں اگر مقام چاہیے تو اللہ رب العزت سے تعلق مضبوط کر لیں۔ جہاں تعلق دنیا ختم کر دیتی ہے، دنیا سمجھتی ہے کہ آگے ان کی رسائی نہیں ہے، مسلمانوں کا تعلق وہاں سے شروع ہوتا ہے۔ اذ تستغیثون ربکم، اپنے رب کو ذرا پکارو، فاستجاب لکم، تمہارا رب آج بھی تمہاری پکار پر لبیک کہے گا، اور پوری دنیا کے اندر تمہیں کوئی رسوا نہیں کر سکے۔ افغانستان نے کیا نا کچھ عرصے پہلے، کتنے لوگوں کی، کتنے ممالک کی افواج لگی ہوئی تھی، کتنی طرف سے انہوں نے حملے کیے تھے، بالآخر ڈھیر ہوئے نا۔ ان ینصرکم اللہ فلا غالب، اللہ تمہاری مدد کرے گا تو کوئی تمہارے اوپر غالب نہیں ہے۔ یہ 76 سال سے جد و جہد القدس کی جاری ہے۔ 3 بڑے مقامات کے اوپر تو عرب نے ان کے ساتھ جد و جہد کی، لیکن انہوں نے عرب کو طرح طرح سے بدظن کیا ہے، اور طرح طرح سے عرب کے اوپر یہ قابض آئے ہیں۔ 1968 میں غالباً انہوں نے اتنی زبردست مصر کے ساتھ لڑائی جنگ کی تھی کہ جس کے اندر کافی حصہ مصر کا، یہ فلسطین کا مصریوں کے پاس، اور غزہ والا ان لوگوں کے پاس چلا گیا تھا، اسرائیلیوں کے پاس۔ پھر جا کر کچھ مشاورت عرب ممالک کے درمیان ہوئی، تو اس میں شاہ فیصل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ آپ ایسا کریں کہ ان کے پیٹرول، یہ جو ڈیزل ہم ان کو دیتے ہیں، پیٹرولیم مصنوعات دیتے ہیں، یہ بند کریں۔
جب وہ بند کی تھی تو اس کے بعد انہوں نے ڈھیر ہوئے تھے اور سارے کے سارے پھر بابا اعظم بن کر اپنے آپ کو جھکا کر سامنے آ گئے تھے اور کہا تھا کہ ہم صلح کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن اس سارے مسئلے کے اندر جو مسئلہ ہوا تھا وہ یہ کہ اپنے آپ کو کچھ علاقوں سے انہوں نے تسلیم کروا لیا تھا۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ اتحاد نہیں تھا۔ اگر آج بھی میں اور آپ اتحاد نہیں اپنائیں گے، اتحاد کی دولت کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے تو پھر یہی کچھ ہونا ہے۔ یہ جنگ بندی تو کچھ دن میں ہو جائے گی، لیکن جو نقصان ہو جائے گا کہ جس کے لیے ایک ایک مسلمان اپنی جان قربان کرنے کے در پہ ہے، میں اور آپ کیا سمجھتے ہیں وہ اپنے گھر بچا رہے ہیں؟ ہم نے یہی سمجھا ہے نا کہ شاید ان کے گھر وہاں اس لیے لڑ رہے ہیں، میرے اور آپ کا فریدہ نہیں ہے، ان لوگوں کی زمینیں وہاں پر ہیں۔ یہ کوئی بات نہیں ہے، یہ بالکل بیان کی ہوئی بات ہے کہ ایک مسجد اقصیٰ کے جو الشیخ اکرمہ امام ہیں، ان کے جو ترجمان ہیں وہ اس ترکی کے رہنے والے تھے، عبداللہ قحات۔ انہوں نے یہ بیان کیا کہ وہ لوگ، ہم ان کو امداد دینے جاتے تھے کیونکہ ان کے کھانے پینے کا گزر بسر بہت مشکل ہے، سارے کے سارے ان کے کمانے کے راستے بند کیے ہوئے ہیں، ان کی مارکیٹوں میں بیچنے کو کچھ نہیں ہے، خریدار موجود نہیں ہے، فقر و فاقے کی زندگی ہے۔ تو ہم ترکی سے امداد لے کر ان کے پاس جاتے ہیں۔ کہا کہ ہم جب ان کے پاس پہنچے ایک جگہ پر تو ایک شخص کو ہم نے امداد دی، اس کے بعد ہمارے دوست نے ہم سے کہا کہ آپ کو معلوم ہے آپ کہاں بیٹھے ہیں؟ کسی غریب کا گھر ہے، بیچارہ تنگ دستی کے اندر زندگی گزار رہا، مدد کرنے ہے۔ کہا یہ وہ شخص ہے کہ اس کو اس کے گھر کی قیمت یہود نے $100 ملین لگائی ہے کہ یہ زمین بیچ دے ہمیں یہ سب۔ اور اس کا جواب یہ تھا کہ میں اپنے ہاتھ سے تو یہ زمین نہیں دے سکتا جب تک زندہ۔ کہا زمین نہ دو، پیسے آپ کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں ہے نا، تو ہم آپ کو دنیا کے جس ملک میں کہیں اس سے اچھا گھر اور بنگلہ بنا کر دیں گے اور آپ کے بچوں کو سیٹ کر کے دے دیں گے۔ اس نے کہا پھر بھی قبول نہیں۔ کہا ہم تو یہاں بیٹھے ہیں القدس کی حفاظت کے لیے، ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہمارے آنے والے بعد میں لوگ یہ کہیں کہ مسلمانوں نے یہ زمین اپنے ہاتھ سے یہود کو بیچی، کیونکہ اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ مثل شطن فرسہ، کہ اس جگہ کی اتنی سی جگہ کہ جہاں پر کھڑے ہو کے القدس کی زیارت کی جا سکے، خیر من الدنیا وما فیہا، پوری کی پوری دنیا سے بہتر ہے، تو ہم یہ دنیا کی جگہ کیسے ان کو ہاتھ میں؟ ہمیں اپنے گھر عزیز نہیں ہے۔ کہاں پھر ہم مارکیٹ میں جب وہاں پہنچے تو ایک دکان کھلی ہوئی دیکھی اور چند کپڑے لٹکے ہوئے تھے، تو ہم نے کہا بھائی اب کوئی خریدار آتا ہے آپ کے پاس؟ تو کہا میں خریدار کے لیے بیٹھا ہی نہیں ہوں کہ خریدار یہاں پر آئے، میرے یہاں سے القدس کی زیارت کرتا رہتا ہوں اور اس کی حفاظت کے لیے بیٹھا ہوں کہ کوئی غیر مسلم، کوئی ظالم، کوئی جابر القدس کے اوپر اپنی بری نظر نہ ڈالے۔ اور کہا ہمیں یہ آفرز کی گئی ہیں کہ اس مارکیٹ کو چھوڑو، دنیا کے جس علاقے میں جس کاروبار کو آپ سیٹ کرنا چاہتے ہو وہ کاروبار سیٹ کر کے دیں گے۔ کہا ہمیں کیا کاروبار کی پڑی ہے، یہ دنیا تو آج ہے کل نہیں ہے، یہ زندگی آج ہے کل نہیں ہے، ہمیں اپنے رات اور دن کا نہیں پتا، تو ہم کیسے دنیا کی چیزوں کے لیے اتنی بڑی عظیم جگہ کو چھوڑ دیں؟ میرے اور آپ کے نبی نے، اس نے کہا میرے اور آپ کے نبی نے پوچھ لیا کہ جو زمین تمہارے لیے وہاں کھڑا ہونا اتنا قیمتی تھا کہ پوری دنیا تمہارے قدموں میں کوئی ڈال دیتا، اس سے بڑھ کر تھا، تو تمہارے پاس تو اتنی ساری جگہ تھی، تم پھر دے کر آ گئے دنیا کی وجہ سے۔ اللہ کے نبی کا سامنا ہم کیسے کریں گے؟ اب رہی بات کہ میں اور آپ کیا کر سکتے ہیں، میں اور آپ تو نہیں جا سکتے، اور اللہ نے ہمیں مکلف بھی نہیں بنایا جس چیز کی ہم طاقت ہی نہیں رکھتے، لیکن اللہ کے نبی نے مجھے اور آپ کو بے آسرا اور بے تعلیم بھی نہیں چھوڑا، تعلیم دی ہے۔ وما كان لنبي ان يغل، جو لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ انبیاء نے تعلیم پہنچانے کے اندر خیانت کی ہے، تو ایسا ہرگز نہیں۔ قرآن جواب دے رہا ومن يغل يأت بما غل يوم القيامة، جنہوں نے خیانت کی ہے نا وہ ایک ایک چیز اللہ رب العزت جمع کیے بیٹھے، آئیں گے قیامت کے دن اللہ سب دکھا دیں۔ اللہ کے نبی نے ابن ماجہ کی روایت 1407 کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا افتنا فی بیت المقدس، یا رسول اللہ ہمیں بیت المقدس کے بارے میں بتائیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا
کہ وہ تو بہترین جگہ ہے نماز پڑھنے کے لیے، اس میں نماز پڑھنا ایسے ہے کہ جیسے 1000 نمازیں تم نے ایک جگہ پر پڑھ لی۔ تو کہا کہ جو جا ہی نہ سکے تو پھر وہ کیا کرے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی وہاں جانے کی استطاعت نہ رکھے تو اس کو چاہیے کہ اس مسجد اقصیٰ کے لیے اپنے یہاں سے تیل ہی بھجوا دے، کہ اس مسجد اقصیٰ میں چراغ روشن ہو جائے تو اس کا گویا کہ ایسے ہوگا کہ گویا اس نے اس مسجد میں کھڑے ہو کے نماز ادا۔ مجھے بتائیں پھر کہ انبیاء نے ہمارے تک تعلیم نہیں پوچھی؟ آج بھی دنیا کے اندر شر پسند عناصر یہ بات پھیلا رہے ہیں کہ مسلمانوں نے یہ زمین بیچی ہے، مسلمانوں نے یہ زمین فروخت کی ہے۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، تفسیر نہیں کہہ رہا میں، تاریخ اٹھا کر دیکھیں کہ ارض فلسطین کس کس جگہ پر کتنے کتنے عرصے فروخت کی گئی۔ 1890 سے لے کر 1917 تک یا 15 تک 2 دوروں میں یہ زمین فروخت کی گئی، لیکن یہود نے اس زمین کا جو حصہ خریدا ہے اس دور کے اندر وہ بنتا ہے 2.6%، اور وہ بھی کئی طرح سے ظلم کیا گیا تھا، جب جا کر مسلمانوں نے جبری طور پر وہ چیزیں تھیں، جبری طور پر بھی وہ مسلمانوں سے 2.5% لے سکے بس۔ تو کیا مجھے اور آپ کو آج لگتا ہے کہ مسلمان آسانی سے دے رہے ہیں وہ زمین؟ آج ہم دیکھ نہیں رہے، آج تو سب نظر آ رہے ہیں، اس وقت نظر نہیں آتا تھا، ٹیکنالوجی نہیں تھی، آج تو ٹیکنالوجی میں ہمیں نظر آ رہے ہیں نا کہ وہ کیا اپنے بچے دے نہیں رہے، القدس کے اوپر اپنے بچے قربان کر رہے ہیں۔ تو کیا کسی ماں باپ کے لیے اس کے بچے کی قیمت نہیں ہوتی؟ اس کا وہ اپنا بچہ قربان کر کے مجھے اور آپ کو یہ بتا رہے ہیں ہم نے کبھی بھی اس زمین کو فراموش نہیں کیا ہے۔ اور صرف بچے شہید نہیں ہو رہے، جس طرح سے ان کے بچوں کی توہین ہو رہی ہے وہ میں اور آپ دیکھ رہے ہیں۔ ہمارے بچے کو کوئی ہاتھ لگائے نا تو ہم ہاتھ کاٹ دیتے ہیں، ان بچوں کے چہروں کی جلدیں اتار دی جا رہی ہیں، مجھے اور میں اور آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ ایسے ہی بیٹھے وہ لوگ، میں اور آپ ان کی معاونت نہ کریں۔ اللہ رب العزت جو کہہ رہے ہیں نا ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، کہ اللہ جن کی مدد کرتا ہے ان پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، لیکن اللہ رب العزت مدد کیسے کروائیں گے؟ اللہ تو فرشتے بھیج سکتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے ایک حدیث قدسی میں یہ بھی کہا ہے نا، لوگوں میں تمہارے پاس آیا تھا، میرے پاس کپڑے نہیں تھے، تم نے مجھے کپڑے نہیں دیے۔ تم نے کہے گا اللہ آپ کیسے بغیر کپڑے کے تھے، آپ کو کیا ضرورت تھی؟ اللہ کہیں گے میرا بندہ تمہارے پاس آیا تھا، تم نے اس کی مدد نہیں کی تھی، وہ بغیر کپڑوں کے تھا۔ اللہ رب العزت کہیں گے میں پیاسا تھا، بھوکا تھا، تم نے مجھے کھانا پینا نہیں دیا۔ اللہ آپ کہاں، آپ تو پاک ہیں ان چیزوں سے، میرا بندہ آیا تھا آپ کے پاس، بھوکا پیاسا تھا، آپ نے اس کی کوئی مدد نہیں کی۔ تو کیا میں اور آپ اللہ کو جواب دے پائیں گے؟ یہی ہے، میں اور آپ اللہ کی مدد کے لیے کھڑے ہو جائیں، اللہ رب العزت کی مدد مجھے اور آپ کو کامیاب کر دے گی۔ آج اس کو یہ سمجھے کہ گویا میں اللہ کی مدد کر رہا ہوں۔ جب اللہ کی مدد سمجھ کے کریں گے تو دنیا کے یہ الفاظ جو ادھر ادھر سے مجھے اور آپ کو بھٹکا رہے ہیں، جو مسلمانوں کے اتحاد کو مفلوج کر رہے ہیں، ابھی چند دن پہلے کہا جا رہا تھا نا کہ حزب اللہ تو پیچھے سے بھاگ گیا آوازیں لگا لگا کر، کل کر دیا اس نے حملہ۔ میں اور آپ کہاں کھڑے ہیں؟ مجھے اور آپ، میں اور آپ اپنا تو سوچے نا، ہم نے کتنے حملے کر لیے، ہم نے کتنی معاونت کر دی۔ باتیں نہ بنائیں، یہ وہ وقت ہے کہ مسلمانوں کو اتحاد کی ضرورت ہے، اتفاق کی ضرورت ہے۔ یہ اتحاد اور اتفاق اللہ رب العزت نے وہ عظیم دولت مجھے اور آپ کو دی ہے جس کو اللہ نے جتایا ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا یاد کرو اس وقت کو، وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ، یاد کرو جب تم تھوڑے سے تھے، مستضعفون کمزور تھے، تخافون تم ڈرتے تھے، ان یتخطفکم الناس کہ لوگ تمہیں اچک لیں گے، لیکن اللہ رب العزت نے تمہیں اپنی نعمت سے بھائی بھائی بنا دیا، اتفاق دے دیا، اتحاد دے دیا، بھائی چارگی دے دی۔ اللہ نے تمہیں بچا لیا، تم تو تباہی کے کنارے پر کھڑے ہوئے تھے، اللہ نے تمہیں اس سے روک لیا۔ میں اور آپ پھر وہی تباہی کی طرف جا رہے ہیں۔ مسلمان کو مسلمان نہیں سمجھ رہے، اتحاد کو کچھ نہیں سمجھ رہے، آپس میں ایک دوسرے کا ساتھ دینے کو کچھ نہیں سمجھ رہے،
پھر قواریت کو عروج دے رہے ہیں، عجیب طرح کا طوفان بدتمیزی ہم نے لگایا ہوا۔ مسلمان مسلمان ہوتا ہے چاہے کیسے بھی، سکہ جو ہوتا ہے نا، سکہ یہ ہوتا ہے، کھوٹا ہو یا چاہے کرا ہو، لیکن کام کسی نہ کسی وقت آپ کے آ جاتا ہے۔ آج مسلمان اتحاد کی وجہ سے اس دنیا کے اندر 2.25 ارب ہونے کے باوجود بھی رسوا ہو رہا ہے، جبکہ یہود 1 کروڑ تعداد ہے پوری دنیا کے اندر، 1 کروڑ پوری دنیا کے اندر، اسرائیل کے اندر 42 لاکھ، 1 کروڑ 2.25 ارب مسلمانوں کے اوپر حاوی ہوا، اس لیے کہ ان 1 کروڑ میں اتحاد ہے، ہمارے پاس 2.25 ارب میں بھی اتحاد نہیں۔ تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ میں اور آپ قرآن اور احادیث کی تعلیمات پر آ جائیں، قرآن اور احادیث کے صحیح پیغام کو اپنے پلو سے باندھ لیں۔ یہی میرے اور آپ کے کامیابی کی ضمانت ہے، اسی میں میرے اور آپ کی کامیابی ہے۔ مجھے اور آپ کو اللہ کی معیت چاہیے، اس لیے میں نے اور آپ نے کلمہ پڑھا تھا۔ مجھے اور آپ کو امریکہ اور طاغوتی قوتوں کی مدد نہیں چاہیے کہ جس کی بنا پر ہم ان کے قدموں میں چلے جائیں۔ اللہ ہمارے ساتھ ہوگا تو ہم کامیاب ہوں گے، امریکہ ہمارے ساتھ ہوگا تو ہم ناکام پھر بھی ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ کی مدد مدد ہے اور طاغوتی قوتوں کی مدد کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ فرعون کی تاریخ موجود ہے، اللہ کے نبی اور اللہ کے تمام انبیاء کی تاریخ موجود ہے۔ میں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کامیاب کون ہوا اور ناکام کون ہوا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت خود مجھے بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ تمام میں سے ہر ایک کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہ کریم ہمارے یہاں بیٹھنا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما۔ اللہ کریم قرآن اور احادیث کا سننا سنانا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما۔ اللہ کریم قرآن اور احادیث کے سمجھنے کے لیے وقت نکالنے کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما۔ اللہ کریم قبلہ اول بیت المقدس کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم وہاں فلسطین کے مجاہدوں کی مدد اور نصرت فرما۔ اللہ کریم حماس کے مجاہدوں کی مدد اور نصرت فرما۔ اللہ کریم جتنے مجاہد تیار ہیں یا اللہ ان تمام کی مدد اور نصرت فرما۔ یا اللہ مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو مسلمانوں کی طاقت بننے کی توفیق عطا فرما، مسلمانوں کو طاقت فراہم کرنے کی توفیق عطا فرما، مسلمانوں کی پشت پناہی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ قبلہ اول کے محافظین میں ہم سب کو شامل فرما۔ یا اللہ صلاح الدین ایوبی ہم سب میں سے کوئی ایک پیدا فرما۔ یا اللہ ایسا صلاح الدین ایوبی پیدا فرما جو قبلہ اول دوبارہ آزاد کرا سکے۔ یا اللہ جو قبلہ اول تمام مسلمانوں کے لیے دوبارہ کھول سکے۔ یا اللہ اس سب کے لیے ہم کو مدد اور نصرت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ کریم حرمین شریفین کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم ہمارے ملک کو امن و امان کا گہوارہ بنا۔ اللہ کریم ہمارے ملک کو عدل و انصاف کا گہوارہ بنا۔ اللہ کریم ہمارے ملک کو اسلام کا گہوارہ بنا۔ اللہ کریم ہمارے ملک کے اندر اسلامی نظام کی بالادستی فرما۔ اللہ کریم ہمارے ملک کے اندر اسلامی نظام کو تخت پر بٹھانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس کے لیے جد و جہد کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہماری بہن ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو جلد رہائی عطا فرما۔ یا اللہ اس کے لیے ہم سب کو جد و جہد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، مصیبت زدہ ہیں، تکلیفوں میں ہیں، یا اللہ تمام کی مصیبتوں کو، پریشانیوں کو، بیماریوں کو دور فرما۔ یا اللہ جتنے بے روزگار ہیں، یا اللہ تمام کو حلال طیب روزگار عطا فرما۔ یا اللہ جتنے برسر روزگار ہیں، یا اللہ ان کے روزگار میں، گھر بار میں، کاروبار میں خیر و برکت عطا فرما۔ یا اللہ جتنے پیارے ہمارے اس دنیا سے چلے گئے، اللہ سب کی کامل بخشش فرما۔ یا اللہ خصوص بالخصوص فلسطین کے شہداء کی شہادت کو قبول فرما۔ یا اللہ ان تمام شہداء کے خون سے پوری دنیا کے اندر اسلام کا بول بالا فرما۔ یا اللہ ہم کو بھی یا اللہ ان تمام کی طرح یا اللہ اسلام کے اوپر اپنی جان قربان کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتہ۔